بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران کے اندر آیت کا نشان تلاش کرتے ہوئے جہاں پر حضرت مریم کی ماں نے منت کا تذکرہ بیان کیا، الفاظ کیا ہیں؟ آیت نمبر 36 کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت مریم کی ماں اذ قالت امرأۃ عمران، مریم کی ماں کا نام کیا تھا؟ حنا خاتون۔ حنا کے باپ کا نام کیا تھا؟ معسان، حنا بنت معسان۔ حنا بنت معسان کا نام نہیں لیا قرآن مجید نے، کیا کہا کہ جب کہا عمران کی عورت نے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے کہ یہ امراۃ کیوں کہا جاتا ہے، کہیں زوجہ کہا، کہیں امراۃ کہا، کہیں نساء کہا، اس کے مسائل کیا ہیں وہ الگ موضوع ہے، فی الحال ترجمہ کر رہا ہوں خالی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی عورت نے کہا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی۔ حضرت حنا خاتون کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، شادی کو عرصہ ہو گیا تھا، شادی کو عرصہ ہو گیا۔ آپ کے شوہر کا نام ہے عمران۔ عمران اور جناب حنا خاتون کی یہ فیملی ہے اور اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک دن بیٹھی تھی اور آپ نے دیکھا پرندوں کو کہ گھونسلے پر ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھرا رہا ہے۔ اس کی ممتا کو دیکھ کر آپ نے خدا سے دعا مانگی، خدایا اگر تو اس چھوٹے سے پرندے کو ماں بناتا ہے اور ماں اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے تو خدایا تو مجھے کیا ممتا سے محروم رکھے گا؟ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی غور کیجئے، اولاد کی دعا مانگنے کے لیے پرندوں کا حوالہ بھی کمال ہوتا ہے۔ ایک پرندے کی ممتا کو دیکھ کر آپ نے خدا سے اپنے لیے ممتا کا سوال کیا۔ کہتے ہیں حضرت عمران پر خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ خدا تمہیں بیٹا عطا کرے گا، ایسا جو بوڑھوں کو جوان کرے گا، مریضوں کو شفا دے گا، نابینا کو بینا کرے گا اور مردہ کو ٹھوکر مار کے زندہ کرے گا۔ تو حضرت عمران نے اپنی بیگم سے تذکرہ کیا کہ خدا نے وحی کی ہے الہام کے طور پر، اشارے کے طور پر، خواب کے طور پر، جو کہ عمران بہت بڑی شخصیت تھے مگر نبی نہیں تھے۔ جناب عمران نے اپنا خواب بیان کیا تو اب یہ سمجھ بیٹھے دونوں کہ شاید بیٹا ہی ہوگا۔ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا بیٹے کے آنے سے پہلے اور جناب حنا جب امید سے ہوئی تو آپ نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ایک منت مان لی۔ منت کیا مانی؟ کہ جو میرے پیٹ میں ہے، اللہ اکبر، کیا ممتا ہے، ایک ماں بننے کی خواہش تھی، منت عجیب مان لی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں یہ طریقہ کہلاتا تھا محرر کر دینا۔ محرر کا مطلب ہے آزاد کر دینا۔ آزاد کا مطلب ہے کہ گھر میں نہ ماں باپ کی خدمت کرے گا نہ گھر والوں کا کام کرے گا، یہ بس خدا کے گھر کا کام کرے گا، یا بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے تک ماں باپ کے پاس رہے گا، بالغ ہونے کے بعد خدا کے گھر کا خادم بنے گا۔ دو الگ الگ اس کی حوالے ہیں۔ البتہ اس آیت میں حضرت عمران کی اہلیہ نے منت جو مانی اس کا تذکرہ موجود۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ اکبر، پورے قرآن میں کسی کا تذکرہ آپ کو ایسے نہ ملے گا کہ ماں کی منت بھی بیان کی جائے، پھر بیٹی کی آمد بھی بیان کی جائے اور پھر بیٹی کے یہاں بیٹے کی آمد بھی بیان کی جائے۔ آپ کو شاید اس طرح تسلسل سے کوئی خاندان نہ ملے گا۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے خدا میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے آزاد کرنا چاہتی ہوں، فتقبل منی، تم اسے قبول کر لے، کیونکہ انک انت السمیع العلیم، بے شک پروردگار تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ فلما وضعتھا، یہ دعا کب مانگی؟ جبکہ آپ پریگننٹ تھیں
اور جب ڈیلیوری ہوئی تو سامنے بیٹے کے بجائے بیٹی آ گئی. فلما وضعتها، جب انہوں نے بیٹی کو جنم دیا تو قالت ربی، تو کہنے لگی پروردگار انی وضعتها انثى، میں نے تو بیٹی جن دی ہے. واللہ عالم بما وضعت، اور میں خدا کو کیا بتاؤں کہ کیا جنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو پیدائش ہوئی ہے. اللہ اکبر، کیا فصاحت و بلاغت ہے. اپنا معافی ضمیر بھی بیان کر دیا، خدا کے علم کا حوالہ بھی بیان. صلوات پڑھے محمد علیہ. بھائی میں خدا کو کیا بتاؤں کہ کیا پیدا ہوا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بات آئی کیوں کہ منت مانی بھی تھی بیٹا ہوگا، اور عمران بتا کے گئے تھے بیٹا کیسا ہوگا. اب انہیں کیا خبر کہ بیٹا براہ راست ہوگا، یہ بیٹا آگے چل کے کسی نسل سے ہوگا. اس لیے بڑی پریشان تھی، اور جب پریشان تھی تو کہنے لگی پروردگار اب یہ بیٹا بیٹی برابر نہیں ہو سکتے، منت کے لیے تو بیٹا ہی ہونا چاہیے تھا. آج تک بیت المقدس یا مقدس کی خدمت کے لیے کوئی بیٹی وقف نہیں کی گئی، ہمیشہ بیٹے ہی وقف کیے جاتے ہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، آپ نے اپنے اس منت کو دیکھتے ہوئے، کوئی اور خاتون ہو تو کہتی اگر بیٹا ہوتا تو منت پوری کرتی، بیٹا نہیں ہوا تو بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اب محرر کیسے کروں. سلام ہو جناب حنا خاتون پر. فرمایا انی سمیتها مریم، اے خدا میں اس کا نام رکھ رہی ہوں مریم. اللہ اکبر، اتنا گہرائی میں جا کر قرآن نے واقعات کو بیان کیا، حتیٰ کہ ماں کے الفاظ جو بیٹی کے بارے میں کہے، میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم. مریم کا کیوں انتخاب کیا؟ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے عابدہ. مریم کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار کو. جب خدا کے گھر کے لیے وقف کرنا تھا تو خدا کے گھر کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت گزار نہ ہو اور وقف ہو جائے؟ آپ نے نام بھی رکھا اس کی مناسبت سے. انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک. اب یہ سخت ترین جملہ ہے، تمام وہ افراد سنیں جو اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں. حضرت مریم کی ماں کو سمجھے. آپ کہتی ہیں نام رکھنے کے بعد انی اعیذها، جیسے آپ اپنے بچے کا کرتے نا عقیقہ، ایسے آپ نے یہ دعا دی ہے، میں اس مریم کو پناہ میں دیتی ہوں. اعیذها. اللہ اکبر. حنا خاتون عمران کی زوجہ حضرت مریم کو خدا کی پناہ میں دے. اور کیا شان سیدہ جو محمد مصطفیٰ کو خدا کی پناہ میں دے. حدیث قصہ کا جملہ اگر آپ کو یاد ہو، جب بیان کر رہے تھے پیغمبر کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، سیدہ فرماتی ہیں بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کمزوری سے. تو جو مصطفیٰ کو خدا کی پناہ میں دے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو مریم کو خدا کی پناہ میں دے اسے امرات و عمران کہتے ہیں. انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی میں شیطان رجیم کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن. اللہ اکبر. آیت کے بعد آیت کمال ہے سورہ آل عمران میں. بس اس کے پروردگار نے اس کے حسن نیت کو دیکھا تو بیٹے کی جگہ بیٹی ہی قبول کر لی. وہ قبول نہ کرتا، کہتا بیٹے کا مسئلہ اور تھا، یہ بیٹی کہاں لے کر آ گئی. اس نے بیٹی ہی قبول کر لی. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ اکبر. اس بیٹی کو اس نے ایسا بنایا کہ اس سے بہترین شجرے کو جاری کر دیا. انبتها نباتاً حسنا. یہ پورا اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف.
خالی قبول نہیں کیا بلکہ اسے ایسا پودا قرار دیا کہ جس سے بہترین ثمر ملنے والا ہو. سوچئے اگر خدا قبول کرے حضرت حنا خاتون کی اس منت کو مریم کی شکل میں تو عیسیٰ عطا کرتا ہے، اور اگر ختمیہ مرتبت کے منت کو فاطمہ زہرا کی شکل میں قبول کرے تو 11 اماموں کی ماں قرار دیتا ہے. فتقبلها